میں اب سرچ کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ 950 سال لوگوں کو آپ نے بلایا، لوگوں نے مرنے کا ہی فیصلہ کیا، اور ایک بار جانوروں کو بلایا تو جانوروں نے پازیٹیو رسپانس دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، دس از ون آف دا ونڈرز آف اللہ۔ وہ کشتی تیرتی رہی اور پھر وہ 9 یا 10 محرم کو ایک چوٹی پہ آ کے رک گئی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان، اس کو سمجھایا گیا ہوگا، اس نے نہ بدلنے کا فیصلہ کیا تھا، میں نے نہیں بدلنا۔ حالانکہ اس کے حالات تو خراب نہیں تھے، وہ تو اس وقت کے دنیا کے سب سے بہترین مبلغ کے گھر پرورش اس کی ہوئی۔ اور جب اس کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان وہ لہر آئی تو آپ نے اس کو کمیونیکیٹ بھی کیا، لیکن وہ نہیں مانا۔ اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ فرعون کے گھر تھیں لیکن ان کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ تو حالات کا شکوہ اتنا نہ کیا کریں، اپنے ایٹیچیوڈ پہ نظر رکھا کریں۔ میری میز سے بند کر دیں، اس کو آف کر دیں۔ حالات کا شکوہ نہ کریں، اپنے ایٹیچیوڈ پہ نظر رکھیں کہ آپ کا رد عمل کیا ہے۔ حالات تو کبھی آپ کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ تقویٰ مسجد کی صفوں میں ہوتا ہے، لیکن صرف مسجد کی صفوں میں نہیں ہوتا، تقویٰ کھانے کی پلیٹ پر بھی ہوتا ہے۔ تقویٰ لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں تو لیپ ٹاپ پر بھی ہوگا، تقویٰ ہاسپٹل کے اندر بھی ہے، سرجری کرتے ہوئے بھی ہے، تقویٰ انجینئرنگ فرم میں بھی ہے، پل بناتے ہوئے بھی ہے۔ ایک بندہ کھانا اتنا کھا لیتا ہے، اتنا زیادہ کھا لیتا ہے کہ پیٹ میں تقوی کی جگہ ہی نہیں بچتی۔ اس کی جگہ تو چھوڑیں، پیٹ خالی رکھیں۔ انسان کا پیٹ بھر جائے تو اس کو خیالات کیسے عجیب عجیب آ رہے ہوتے ہیں، پراپرلی فوکس نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی کوئی کام کرے اس میں اس چیز کی گنجائش ضرور رکھے کہ میں اس کام کو کس انداز سے اللہ کی مرضی کے مطابق کروں۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اور یہ یاد رکھے جو میں نے شروع میں ایٹیچیوڈ کی بات آپ سے کی، انوائرمنٹ کی، دنیا کبھی بھی آپ کی امیدوں کے مطابق رسپونڈ نہیں کرے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے مطابق چلے یا جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسا کرے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کے بڑے قریبی جاننے والے بھی آپ کی امیدوں کے مطابق رسپونڈ نہیں کریں گے۔ And if you have knitted your happiness with the acceptance and rejection of the person in front of you, then you will be highly disappointed۔ اگر آپ کی خوشی اس بات پر نتھی ہو چکی ہے کہ مجھے وہ مانے گا یا ریجیکٹ کرے گا، تو پھر آپ کو بڑی زبردست مایوسی ہونے والی ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے۔ آپ کب کسی کی امیدوں پہ پورا اترے؟ تو دنیا ایک مسلسل امتحان گاہ ہے۔ اٹس اے ویری بگ ایگزامینیشن ہال اینڈ یو ہیو ٹو اسٹیل تھرو اٹ۔ آپ کو اس میں چیرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں میں ہوں اور میرا دوست ہے، اس سفر میں ہوں اور میرا دوست ہے، میں ہوں اور میری بیوی ہے، میں ہوں اور میرا پارٹنر ہے۔ نہیں، یہ کہنا ہے میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ کیونکہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں نا، پہلا لائف لیسن جو دنیا سے آپ کو زندگی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں آپ سے چھوٹتی جاتی ہیں۔ یو آر گروئنگ اولڈ اینڈ تھنگس اسٹارٹ لیونگ یو۔ آپ کے ماں باپ چھوٹتے ہیں، کئیوں کا عہدہ رتبہ چھوٹتا ہے، طاقت توانائی چھوٹتی ہے،
عمر زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، آنکھوں کی بینائی چھوٹتی ہے، صحت چھوٹتی ہے، تو بڑا مضبوط آدمی وہ ہے جو ان چیزوں کو جاتا ہوا دیکھے تو اتنا دکھ نہ کرے، کیونکہ جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا دنیا کے ٹوٹ جانے پہ وہ پریشان نہیں ہوتا، یہ ٹانکا بڑا مضبوط ہے۔ تو میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ لیکن ویسے انسان بڑا بے صبر اور حریص ہے۔ ریممبر، اگر ناگوار حالات آ جائیں تو یہ شکایتیں کرتا ہے، صبر نہیں کرتا، اور اگر فراخی اور کشادگی دی جائے تو یہ روک لیتا ہے۔ یعنی ناگوار حالات میں صبر نہیں کرتا، اور مال آ جائے تو خرچ نہیں کرتا۔ This is response. When you are facing some hard time, you are in some difficulty, then in that hard time, what is your response? یہ جو میں نے پڑھا نا، بے شک انسان بڑا بے صبر اور حریص پیدا کیا گیا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ This is from Quran, that you are greedy and you are not fulfilled. Your response is not measured. آج کی دنیا میں نا رسپانس بڑا ضروری ہے، پہلے اتنا ضروری نہیں تھا۔ فیڈ بیک بڑی ضروری ہے۔ پہلے مجھے فیڈ بیک کون دیتا تھا؟ میرے گھر والے، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے ہمسائے، بس۔ یا اگر میں آؤں اور کسی ایسی جگہ پہ اپنے محلے کی جگہ پہ کوئی بات کر دوں تو محلے والے بس وہ لوگ فیڈ بیک دیتے تھے۔ لیکن آج فیڈ بیک کہاں سے نہیں آ رہا؟ آج میں آن لائن اگر موجود ہوں تو پوری دنیا سے کچھ بھی میرے بارے میں کہا جا سکتا ہے، انسینسرڈ، ناٹ پرمیشن، کوئی پرمیشن نہیں مجھ سے لے گا، نہ کسی قانون کے تحت، کچھ بھی کہہ دے میرے بارے میں۔ تو ایسی حالت میں نے رسپانس کیا دینا ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ وٹ رسپانس آئی شوڈ گیو، میں نے اپنا ٹیمپر کتنا کنٹرول رکھنا ہے۔ کنگ وہ ہے جس کا فوکس کنٹرول میں ہے، جو اس نے کرنا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا بے شک آدمی بڑا بے صبر اور بڑا حریص ہے۔ اور یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک ہی انداز سے ذکر کیا گیا قرآن میں، بالکل ایک انداز سے، ورڈز بھی ایک ہی ہیں۔ اور ورڈز کیا ہیں؟ نعم العبد انہ اواب، ان کا مطلب ہے کیا ہی اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ کیا ہی اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ Now can you imagine these words are same for حضرت سلیمان علیہ السلام and same for حضرت ایوب علیہ السلام، دونوں کے لیے سیم ورڈ ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کو اگر دے دیا جائے تو خرچ نہیں کرتا، اور یہ اگر تنگی میں ہو تو یہ اس بات کو آڈ فیل کرتا ہے۔ قرآن میں یہ الفاظ دو انبیاء کے بارے میں سیم ڈٹو کاپی یوز ہوئے، اور دونوں کے حالات کیسے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام واز سپر رچ، ہی واز اے کنگ پروفٹ، وہ بادشاہ نبی تھے۔ اللہ has subjugated جن for him, اللہ has subjugated winds for him، جن ان کے تحت کر دیے گئے، ہوائیں ان کے تحت کر دی گئیں، اور اتنی زیادہ شہنشاہی ان کو دی گئی کہ جب وہ ٹریول کرتے تو یہ جن ساتھ ہوتے، مخلوق ہوتی ساتھ، اور ایسا ایک شان و شوکت کا منظر ہوتا۔ ان کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ کیا ہی اچھا بندہ، بے شک اللہ سے بہت رجوع کرنے والا۔ اور ایوب کے لیے بھی یہی کہا گیا۔ ایوب علیہ السلام کا کیا ہے کہ آپ کے پاس خوبصورتی تھی، صحت تھی، دولت تھی، لیکن اچانک حالات ایڈورس ہو گئے، وہ سارا گھر گر گیا، بچے بھی فوت ہو گئے، اور سینکڑوں اونٹ تھے، ہزاروں بکریاں تھیں، وہ ساری آپ کے سامنے مر گئیں۔ پھر آپ کو بھی بیماری نے آ لیا، آبلے پڑ گئے جسم پر، اور سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اور آپ زبان سے کیا کہتے تھے کہ جو کچھ تھا اللہ کا تھا، جو کچھ ہے اللہ کا ہے، میرا کیا ہے، جب تک اس نے چاہا مجھے فائدہ ہوا، جب تک اس نے چاہا واپس لے لیا۔ دونوں کے بارے میں فرمایا، یعنی تمہارے پاس اتنا کچھ آ جائے تب بھی تمہارا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، شکر کرنے والا۔ اور جب سب کچھ چلا جائے تب بھی تمہارا سٹیٹس یہی ہونا چاہیے۔ This is what Quran is saying۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ سے صبر کی توفیق۔ Because remember,
शुक्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैशन एंड इमोशन विच यू कैन एक्सप्रेस. शुक्र 3 तरह का होता है, याद रखना. नंबर 1 शुक्र दिल का होता है. नंबर 2 शुक्र जबान का होता है. नंबर 3 शुक्र एक्शन से, अमल से होता है. जो शुक्र दिल का है इसको कहते हैं रिकग्निशन. जो शुक्र जबान का इसे कहते हैं एक्सप्रेशन. और जो शुक्र अमल से है वो है सबमिशन. दिल का शुक्र क्या है? इट इज इंटेलेक्चुअल एक्नॉलेजमेंट ऑफ एवरीथिंग यू हैव बीन ब्लेस्ड विद. हर वो चीज जो तुम्हें दी गई उसकी दिल से एक्नॉलेज करो उसको. और वो कब होगा? जब तुम कहोगे कि जो कुछ भी मेरे पास है ये मेरा नहीं है, ये मेरे अल्लाह की तरफ से है. उसको अपनी तरफ एट्रीब्यूट नहीं करना, उसको अल्लाह की तरफ एट्रीब्यूट करना है. ये दिल से शुक्र हो जाएगा. फरमाया कुरान मजीद के अंदर, और तुम्हारे पास जो नेमत है सब अल्लाह की तरफ से है. अक्लमंद होने की 2 निशानियां याद रखना. अक्लमंद तरीन आदमी की 2 निशानियां हैं. नंबर 1 वो सिर्फ अल्लाह से डरता है. नंबर 2 वो नेमत का शुक्र करता तो सिर्फ अल्लाह से करता है, क्योंकि नेमत अल्लाह की तरफ से ही है. और जब आप अपने हुस्न, अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपनी शोहरत, अपने ओहदे को अपनी तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ एट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होता है? आप हम्बल हो जाते हैं, आप में आजिज़ी आ जाती है. और ये मेरे सामने पड़ा ना, जो कुछ भी है मेरे पास, दौलत है, ये सामने पड़ा मेरे, इसमें से गुरूर निकाल दो, ये खालिस हो जाएगा. और गुरूर कब निकलेगा? जब मैं कहूंगा कि अल्लाह की तरफ से है. So this is very important. Number 1 is gratitude from your heart. This is intellectual humility, acceptance, recognition. Number 2 शुक्र जबान से. You vocalize your blessing. आप जबान से अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे नेमत दी. ये शुक्र है, एक्सप्रेशन. और जिस वक्त आप ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, याद रखिए आपके जिस्म में 30 खरब खलिए हैं. ये 30 खरब खलिए सेल्स, ये एक शुक्र के पानी से नहा जाते हैं. 2 तरह के बंदे हैं, एक वो जो शुक्र नहीं करता ज़बान से, एक वो जो शुक्र करता है. आप ज़रा ख्याल करें और अपनी गुफ्तगू को ऑडिट करें. ऑडिट करें, आपके अकाउंट्स की ऑडिट होती है. अपनी गुफ्तगू को ऑडिट करें कि आप शुक्र के कितने अल्फाज ज़बान से निकालते हैं. कुछ लोगों को आदत होती है शिकायत की. अल्लाह ने दिया हुआ है, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, सेहत भी है, लेकिन उनकी ज़बान से शुक्र के अल्फाज नहीं निकल रहे होते. आप गौर करें, मेरे साथ रहे, मैं आपको गौर करवाता हूँ. गौर करें क्या कुछ शुक्र का बनता है, देखते जाएं. अपनी आँख पे गौर करें. आपकी आँख कितनी ज़बरदस्त मैकेनिज़्म है देखने का. इस वक्त दुनिया का जो जदीद तरीन मोबाइल फ़ोन है वो 48 मेगापिक्सल पर काम करता है, कैमरा उसका. और आपकी आँख 578 मेगापिक्सल पर काम करती है. 578. आईफोन 16 प्रो मैक्स वो 48 पर है और आपकी 578 मेगापिक्सल पर है. 1 करोड़ रंगों में आपकी आँख फ़र्क कर सकती है. आप जब मरी की तरफ जाएं तो आपको सब्ज़ा नज़र आता है, लेकिन वो सारा सब्ज़ा एक तरह का नहीं होता. कोई गाढ़ा सब्ज़ होता है, कोई हल्का सब्ज़ होता है, कोई येलोइश ग्रीन होता है, कोई फेंट ग्रीन होता है, कोई डार्क ग्रीन होता है. आपकी आँख हर ग्रीन में फ़र्क कर रही होती है. नीचे आ जाएं. आपकी नाक, पहले समझा जाता था कि इंसान की नाक वो 10,000 किस्म की खुशबू और बू सूंघ सकती है, लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च ये है कि इंसान की नाक वो 1 खरब मुख्तलिफ किस्म के सेंट्स, खुशबू और बदबू में फ़र्क कर सकती है. 1 खरब. और नीचे है आपकी ज़बान. इसके ऊपर एक नेटवर्क है और वो नेटवर्क है टेस्ट बड्स का. आपकी ज़बान पे जायका महसूस करने की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं.
اور یہ 5 قسم کے ذائقے اللہ کی طرف سے. نمبر 1 سویٹ, نمبر 2 سالٹی, نمبر 3 ساور, نمبر 4 بٹر, اور نمبر 5 امامی. یہ 5 قسم کے ذائقے ذرہ بھی رکھیں آپ, ایٹم جتنا بھی ذرہ رکھیں یہ بتا دیتی ہے. اور نیچے آئیں, آپ کا پھیپڑا ہے, 11,000 لیٹر ہوا آپ کا پھیپڑا روز اندر لے کر جاتا ہے. 20% اس ہوا میں آکسیجن ہے وہ اندر رہ جاتی ہے, باقی 80% باہر آ جاتا ہے. یہ فلٹر کیسے لگے ہوئے ہیں؟ اور ساتھ ہی اور سویٹ ہارٹ آپ کا دل پڑا ہوا ہے. یہ دل جو ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے اور ایک سال میں کم و بیش 4 کروڑ مرتبہ. یہ دل تازہ آکسیجن لیتا ہے, خون کو ریفریش کرتا ہے, اور اب اس دل نے وہ تازہ خون آکسیجن سے بھرا ہوا وہ پورے جسم تک پہنچانا ہے تاکہ پورا جسم زندہ رہے. کیسے پہنچائے گا؟ خون کی نالیوں کے ذریعے. اور نالیاں کتنی قسم کی ہیں؟ 3. آرٹری سفید خون کی, صاف خون کی, وین گندے خون کی, اور کیپلریز چھوٹی نالیاں, یہاں پہ کٹ لگ جائے تو چھوٹی نالیاں. اور اگر ان ساری نالیوں کو نکال کے بچھایا جائے تو اس کی لینتھ تقریباً 98,000 کلومیٹر بن جائے گی, ایک بندے کی خون کی نالیاں. اور یہ دل پریشر کیسے مینٹین کرتا ہے؟ یہاں پر اگر چیرا لگ جائے, جو ڈور پھرتی ہے, سیکنڈ لگتے ہیں نا, کیونکہ پریشر سب سے زیادہ ہے. کیروٹیڈ آرٹری ہے, جوگولر وین ہے, بہت زیادہ پریشر. جبکہ ہاتھ میں کٹ لگ جائے اتنا پریشر نہیں ہے. یعنی یہاں ہلکا پریشر رکھنا, یہاں تیز پریشر رکھنا, یہ کیا کنیکشن ہے؟ کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ آگے چلو, آپ کا گردہ یہ 5 انچ کا ہوتا ہے, 200 لیٹر خون روزانہ کا واش کر رہا ہے یہ, 200 لیٹرز. گردہ ایک کام نہیں کرتا, گردے کے 5 کام. نمبر 1 ویسٹ باہر نکالنا, پیشاب پیدا کرنا. نمبر 2 بلڈ پریشر گردہ کنٹرول کرتا ہے. نمبر 3 ریڈ بلڈ سیلز گردہ بناتا ہے. نمبر 4 ہارمونز بناتا ہے. نمبر 5 ہڈیوں کی موٹائی کو, ڈینسٹی کو بھی کنٹرول کرتا ہے. آگے چلے, آپ کا جگر, آپ کا لیور, یہ 500 کام کر رہا ہے, کھانے کو ہضم کرتا ہے. یہ اس میں گلوکوز, وائٹامن اے, کے اور ای, آئرن اور کاپر یہ سٹور ہوتے ہیں. یہ گودام ہے, یہاں پہ پڑا خزانہ, جب آپ کے جسم کو چاہیے یہاں سے نکال لو. گلائکوجن ایک پروٹین ہے جو یہاں پہ سٹور ہوتی ہے, وہ جب آپ روزے سے ہوتے ہیں, جب بھوکے ہوتے ہیں, تو وہ پروٹین پھر یوز ہو جاتی ہے, گودام سے کھانا نکالو. آپ کی 206 ہڈیاں ہیں. جب آپ بچے تھے, پیدا ہوئے تھے تو 300 تھیں, پھر یہ باقی جڑ گئی, فیوز ٹوگیدر. 600 مسلز ہیں آپ کے, اور ان سب کو آپس میں جوڑنے کے لیے نٹ بولٹ بھی لگے ہوئے ہیں. ہڈی کو ہڈی سے جوڑنے کے لیے لیگامنٹ ہے, اور ہڈی کو پٹھے سے جوڑنے کے لیے ٹینڈن ہے. یہ جو کبھی کبھار چوٹ لگتی ہے, ہڈی نہیں ٹوٹتی, درد بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ لیگامنٹ ٹوٹ جاتا ہے یا رپچر ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اتنی بڑی مشین کے آپ مالک ہیں اور آپ کی یہ سب بالکل ٹھیک چل رہی ہے, یہ شکر کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں جھوم کے الحمدللہ. وکلائز کریں اس کو زبان سے کہیں, کہا کریں, سوچا کریں. ابھی بھی اگر نہیں سمجھ آئی بات کی, نہیں سمجھ آئی تو میں مزید سمجھاتا ہوں. آؤ میرے ساتھ, یہ ہسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں چلتے ہیں, انٹینسو کیئر یونٹ یا ایچ ڈی یو میں, ہائی ڈپینڈنسی یونٹ. وہاں پہ ایک چکر لگاؤ گے نا آپ, اور چکر لگانے کے بعد اب پتہ کیا منہ سے بولیں گے کہ اپنی زندگی میں جس چیز کو میں سب سے زیادہ اگنور کر رہا ہوں وہی تو زندگی ہے, وہی تو زندگی ہے. To be alive is the most precious thing which I have. تمہارے پاس کیا چیز ہے, تم کیا ہو؟ میں زندہ ہوں, یہی سب کچھ ہے. زندہ ہونا سب سے بڑی نعمت نہیں ہے. میں کاروباری آدمی ہوں, کاروبار سارا چھن جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر میں زندہ ہوں تو میں کاروبار دوبارہ کر لوں گا. جاب میں کک پڑ گئی, اگر میں زندہ ہوں پھر جاب کر لوں گا.
سو ووکلائز یور گریٹیچیوڈ. نمبر 1 کیا تھا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف, اور نمبر 2 زبان سے ادا کرنا ہے. ووکلائز, آڈٹ کرنا ہے دن میں کتنی بار الحمدللہ میں کہتا ہوں, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. رات کو سوتے ہوئے اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. یعنی نعمتیں ساری اللہ کی ہیں, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ نعمتیں دیتا ہے. ان نعمتوں کو استعمال کرنا بھی اسی کی طرف سے ہے. یعنی کھانا سامنے پڑا ہے تو وہ کھانا میں اٹھا کے منہ تک لے کے جا رہا ہوں تو ہاتھ بھی تو اسی نے دیے, اور منہ میں جا کے تھوک سے وہ ملتا ہے تاکہ ذائقہ ہے تو تھوک بھی تو اسی نے دیا, اور پھر وہ پیٹ میں جاتا ہے, پیٹ کے اندر جو انزائم ہے, جو ایسڈ ہے, جو کھانے کو ہضم کر رہے ہیں وہ بھی تو اسی نے دیے. بچ کے کہاں جاؤ گے, اسی کے پاس آؤ گے. تو اللہ کو نہ یاد کرنے والا, جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے, جملے کا مطلب سمجھے کہ جس کی زندگی میں آج کا نوجوان ہے سارا دن یاد ہی نہیں کر رہا اللہ, اس کی لائف ایسی ہے. آپ دیکھ لیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, کوئی دن میں کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی. کتنی محروم زندگی ہے اس کی, کتنا ڈپرائیوڈ ہے وہ. تو نمبر 2 ووکلائز, الحمدللہ کہنا ہے, اللہ تیرا شکر ہے. آپ اظہار کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کسی نے کہا کہ میرے میری بیوی کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں. میں نے کہا آپ نے اپنی بیوی کو بھی آئی لو یو کہا ہے؟ کہتا بیوی کو بھی کہتے ہیں. میں نے کہا بیوی کو ہی تو کہتے ہیں, اور کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو ہی کہتے ہیں نا, یہ اور تو کسی کو نہیں کہنا چاہیے. تو بیوی کی تعریف کریں. آپ کا دوست ہے جن کی بیویاں نہیں ہیں, کافی ایسے لگ رہے ہیں ان کی بیویاں نہیں ہیں, شکلوں سے تو لگ رہا ہے پتہ نہیں اب اندر کیا چل رہا ہے کہ بیویاں نہیں ہیں. تو بیوی اگر نہیں ہے تو اپنے دوست کو, اپنی امی کو آئی لو یو کہہ دے. آئی لو یو صرف آئی لو یو نہیں ہوتا, کچھ اور بھی جملے ہیں جو آئی لو یو نہیں ہے لیکن وہ آئی لو یو ہے. کیا بلا, بیٹا ٹھنڈ بہت زیادہ ہے سویٹر پہن لو, بیٹا لیٹ ہو گئے ہو کھانا گھر آ کے کھاؤ گے کہ کھا لیا. یہ بھی آئی لو یو ہے نا, بلکہ دا موسٹ پیورسٹ فارم آف آئی لو یو نہیں ہے یہ, ہے نا, پیور فارم ہے. یعنی 5 منٹ نظر نہ آئے بیٹی یا بیٹا, کیسی فکر پڑ جاتی, کہاں گیا, کدھر گیا, کس کے ساتھ, کس کو بتا کر گیا, یہ کیا ہے. ووکلائز کریں. آپ کا کسی کے بارے میں کوئی جذبہ ہے اس کو بتائیں, منہ سے نکالیں, سمجھائیں اس کو, بولا کریں. کسی کی کوئی اچھی بات لگی ہے تعریف کریں. کیوں کنجوسی کرتے ہیں, تعریف کریں. مجھ سے کسی نے کہا خاندان کیوں ویسے نہیں رہے, مضبوطی کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ تو بڑے اچھے ہوا کرتے تھے, پورا ایک انسٹیٹیوٹ تھا, ایک گھر تلے جتنے لوگ تھے آپس میں گندے ہوئے تھے اور جڑے ہوئے تھے جیسے ایک تسبیح کے دانے پروئے ہوتے ہیں. اب کیا حال ہو گیا, یہ وہ ادھر منہ کر کے, وہ ادھر منہ کر کے موبائل پکڑ. میں نے کہا دیکھو مسئلہ پتہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت یا وہ مرد جو 24 گھنٹے موبائل پر ہے, فیس بک اور انسٹاگرام کی ریلیں دیکھ رہا ہے, وہ اپنے اسپاؤس کا یعنی بیوی اپنے شوہر اور شوہر اپنی بیوی کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کو وہ ریگارڈ نہیں دے گا, وہ اس کو وہ انعام نہیں دے گا. کہتا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جو عورت ہمیشہ فیس بک پر ہے اس کے نزدیک مرد کون ہے, جو بڑا طاقتور ہے, جو بڑا خوبصورت ہے, جو کبھی تھکتا نہیں ہے, جو ہمیشہ ہنستا رہتا ہے, جو ہمیشہ پھولوں کی برسات کرتا ہے, جس پر بڑا سا ہیلی کاپٹر ہے, جس کے پاس بڑی سی یاچ ہے, وہ مرد ہے. اور مرد کے نزدیک عورت کون ہے, جو بہت زیادہ سلم سمارٹ ہے, بہت خوبصورت ہے, ہر وقت ہنستی رہتی ہے, بہترین کھانے پکاتی رہتی ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا, یہ ریئل لائف نہیں ہے. یہ وہ عورت ہے یا یہ وہ مرد ہے جو کسی پرفضا مقام پر جائے نا, اس منظر کو نہیں دیکھ رہا, یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ منظر موبائل کی اسکرین پہ کیسا نظر آتا ہے. Think longer, think deeper, think wider, think precisely, think consistently. لمبا سوچو, دیر تک سوچو, چوڑا سوچو, خاص موضوع لے کر سوچو, اور بار بار سوچو اس بات پر جو میں کہہ رہا ہوں. یاد رکھنا آج جو گھر ٹوٹ رہا ہے نا, اس مرد کے یا اس عورت کے پیچھے ایک ایسی سہیلی ہے یا ایک ایسا دوست ہے جس کا اپنا گھر برباد ہوا ہے, وہ دکھی ہے, وہ اکیلا ہے, اور وہ سارا دن ڈراموں پہ رہتا ہے, اور اس نے اس کا گھر بھی برباد کر دیا.
ٹاک لیس اباؤٹ یور ٹرو لو. اپنی حقیقی محبت کے بارے میں کم گفتگو کیا کرو. لوگ نظر لگا دیتے ہیں, چرا کے لے جاتے ہیں, اور والدین کے بعد سب سے حقیقی محبت وہ محرم کی ہوتی ہے. پروٹیکٹ یور پیس, اپنے امن کی خود حفاظت کرنا سیکھو. وکلائز, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں. اور تیسرا شکر کا جو درجہ ہے نا, وہ ہے شکر بائی ایکشن. اپنے عمل سے ثابت کرو کہ میں شکر کر رہا ہوں. دیکھو, آپ نے دل میں شکر کر لیا تو آپ تو دل میں آپ نے بات کر لی, نظر کسی کو نہیں آئی. آپ نے زبان سے بھی شکر ادا کیا تو یہ سینٹیمنٹ ہے, جذبات ہے, الفاظ ہے, نظر نہیں آتے. یو ہیو ٹو ایمبوڈی اٹ. آپ نے اس کو جسم دینا ہے, اب شکر کو ایک پریکٹیکل فارم دینی ہے. تو کیسے ہوگا؟ جب آپ اس نعمت کا پراپرلی استعمال کریں. آپ کو دولت دی گئی, آپ بانٹیں. آپ کو طاقت دی گئی, اس طاقت سے دوسروں کو اپلفٹ کریں. آپ کو وہ جو چیز دی گئی, وقت دیا گیا, دوسروں کو سرو کریں. یو ہیو ٹو ایکسپریس دا گریٹیٹیوڈ بائی ایکشن. اور یہ شکر کی سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے. آپ کو دولت دی گئی, آپ دولت بانٹیں. وقت دیا گیا, وقت کو سرو کریں. لوگوں میں اس چیز کو پھیلائیں, لوگوں کو سمجھائیں. اور جو شکر نہیں کرتا تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اپنی طرف چیز کو لے کر آتا ہے, تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وہ نمازیں پڑھتا تھا, وہ وقت کے نبی کا رشتہ دار تھا, لیکن ناشکرا تھا. اس کی دولت اس کے ساتھ زمین میں دھسا دی گئی. اس کا نام قارون ہے. یہ ہسٹری کے بڑے ولنز میں سے ایک ولن تھا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا. بنی اسرائیل کا اس کو حاکم بنا دیا فرعون نے. بڑا ہمبل آدمی تھا, عاجز آدمی تھا. لیکن پھر دولت آ گئی, اور اتنی زیادہ آئی کہ خچروں میں اس کی دولت کی تالوں کی چابیاں لوڈ ہوا کرتی تھی. اور یہ کہتا تھا کہ یہ دولت ساری میری طاقت کی وجہ سے آئی ہے, میری محنت کی وجہ سے آئی ہے. اور پھر اس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بڑا الزام لگایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریا کے پار لے گئے نا, تو دوسری طرف لے جا کے اب آپ نے قربانیاں دینی تھیں. اس قوم میں قربانی اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ آپ بکرا لایا, آپ نے ذبح کیا اور تقسیم کر دیا. اس قوم میں قربانی کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جانور رکھا, جانور کے اوپر آگ آتی تھی, اگر آگ اس جانور کو لے جاتی تھی تو قربانی ایکسیپٹ ہوگی, ورنہ ریجیکٹ ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو یہ کہا, ذمہ داری دی کہ آپ یہ قربانیاں لوگوں کی اکٹھا کرو, سلاٹر ہاؤس بنا دیا, اور اس میں جس کی آگ آتی جائے گی اس کی قربانی ایکسیپٹ ہوتی جائے گی. اگر کہتا نبوت تو آپ کو مل گئی ہے, قربانیاں ساری ہارون کو مل گئی ہیں, مجھے کیا ملا؟ میں تورات کا اتنا بڑا قاری ہوں, اتنا بڑا عالم ہوں, اور مجھے کچھ نہیں ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں. نہیں, مجھے تصدیق چاہیے. بدتمیزی کر رہا تھا, مجھے اس کی اوتھینٹسٹی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آئی. آپ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو بلایا اور کہا جو بھی سارے اپنی لاٹھی اس جھونپڑی کے اندر رکھ دو. بنی اسرائیل کے سرداروں نے جھونپڑی کے اندر لاٹھی رکھ دی, اور اب وہ سارے رات کو پہرا دیتے رہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو. صبح جب اٹھے, ساروں کی لاٹھی بنجر تھی, حضرت ہارون کی لاٹھی کے اوپر پتے پھول آ چکے تھے. ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. قارون نے پھر کہا یہ آپ کا جادو ہے, استغفر اللہ. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دو, یہ بیٹھا کہ اتنی دولت تھی. اچھا, اس زمانے میں نا زکوٰۃ 1000واں حصہ ہوا کرتی تھی, یعنی 1000واں حصہ زکوٰۃ کا ہوا کرتا تھا. اس نے طے کر لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کہ زکوٰۃ میں دوں گا. گھر گیا, جب اس نے ہزاروں بکریاں, اونٹ اور اتنے لاکھوں دیناروں کی زکوٰۃ نکالی تو وہ بھی بہت زیادہ بنتی تھی. اس کا دل جو تھا نا وہ بدل گیا. اس نے بڑی بدبختی کی. یہ آیا اور اس نے سب کو اکٹھا کر کے کہا سنو, حضرت موسیٰ تمہیں بہت اچھی باتیں تو بتاتے رہے, لیکن اب تمہارا مال کھانا چاہتے ہیں, کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ قوم نے کہا جی آپ ہمارے بڑے ہیں, جو کہیں گے مان لیں گے. کہا پھر اس بدکار عورت کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر پیسے دو, اس سے کہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگا دے. اگلے دن وہ خود گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قوم اکٹھی ہے, ذرا آگے کوئی درس تو دے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرمایا سنو، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا، جو بہتان باندھے گا اس کو 100 کوڑے پڑیں گے، جو زنا کرے گا اس کو 100 کوڑے پڑیں گے، اور جس نے شادی کی اور پھر زنا کیا اس کو سنسار کیا جائے گا۔ قارون کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اگر آپ یہ کام کریں تب بھی یہی ہوگا؟ کہا میں بھی اگر کروں تو یہی ہوگا۔ تو پھر اس عورت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے بدکاری کی ہے اس کے ساتھ؟ استغفر اللہ۔ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے حق کے ساتھ مجھے نبوت دی اور جس نے میرے لیے دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، سچ سچ بتا۔ وہ کہنے لگی، ڈر گئی، ہیبت میں آ گئی اور کہنے لگی یہ جھوٹ ہے، انہوں نے مجھے پیسے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ میں تیرا نبی ہوں، تو قارون پہ غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے زمین تیرے قابو میں دے دی، جو چاہے کر۔ آپ نے زمین کو حکم دیا، قارون پاؤں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، گردن تک زمین میں دھنس گیا، چیختا تھا، رشتہ داری کے واسطے دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ نے اس کی دولت لے لی تھی، اس کو زمین میں دھسایا ہے۔ آپ نے دولت کو بھی حکم دیا، دولت بھی زمین میں دھس گئی۔ یاد رکھنا بے ادبی بہت بڑا وبال ہے۔ جو کچھ ہے چھوڑ جاؤ گے، جو کچھ کما رہے ہو چھوڑ جاؤ گے، اپنے جسم کے کسی حصے پر، اپنی ذات کے کسی وصف پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا۔ وہ عورت جس نے 1000 عورتوں کو غسل دیا تھا، مردہ عورتوں کو، اس نے کہا میرا ایک تجربہ ہے۔ کہا بتا۔ کہا پہلا تجربہ سنو، میں نے 1000 عورتوں کو غسل دیا ہے اور میں تمہیں اپنی زندگی کی کچھ تجربات بتانا چاہتی ہوں۔ پہلا تجربہ یہ ہے، سن لو کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں جو میرے ساتھ آتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر جاتے۔ کہا دوسری بات، کہا میں نے 6 ماہ کی بچی کو اور 70 سال کی مائی کو بھی غسل دیا ہے۔ کا مطلب موت عمر نہیں دیکھتی۔ کا تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں ایسی چیزیں مت لگایا کرو جو کہ جم جاتی ہیں جسم پر، اترتی نہیں، وہ جم جاتی ہیں، وہ ایکریلک جیل وغیرہ ہوتی ہے، وہ غسل نہیں ہوتا۔ کہا وہ مری ہوئی ہے اور اس کو لگی ہوئی ہے، میں اتارنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن اترتی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ناخن ٹوٹتا ہے تو پھر ہم اتنی کوشش نہیں کرتے، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس مرحلے پر بھی اس کی پاکی پہ شبہ تھا۔ آج تک کسی قبرستان کے باہر آپ نے دیکھا ہو کہ یہاں پہ نوجوانوں کا داخلہ منع ہے، سب لائن میں لگے ہوئے ہو، یو آر آل ان اے لائن۔ کوئی آگے کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، باری آتی ہے چلا جاتا ہے، اس لائن سے بھاگ بھی نہیں سکتے، لائن سے آگے پیچھے بھی نہیں جا سکتے۔ بس ایک چیز اہم ترین آپ کے پاس ابھی بھی ہے، جتنے بیٹھے جو مجھے نظر آ رہے ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں، وی آل ہیو ون کامن تھنگ۔ وارن بفٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ $1.5 بلین کی اس کی دولت ہے اور بہت امیر آدمی ہے دنیا کا، ٹاپ 10 میں ہے، ٹاپ 5 میں ہوگا۔ اگر آج میں آپ سے کہوں کہ آپ کی اور وارن بفٹ کی میں زندگی کو بدل دیتا ہوں، وہ اتنا امیر ہے جس کو مرضی بلا لے، زکربرگ کو بلا لے، ٹرمپ سے بھی میٹنگ کا ٹائم سیٹ کر سکتا ہے وہ۔ لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کی اور اس کی زندگی کو میں بدل دیتا ہوں، اتنا دولت ہے $1.5 بلین، تو آپ کبھی نہیں مانیں گے۔ اگر میں اس کو کہوں نا آپ کی زندگی سے بدل دوں، وہ مان جائے گا۔ آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ اس کی عمر 95 سال ہے۔ 95 سال، آپ کی عمر بھی جوان ہے جتنے آپ بیٹھے، اگر آپ کی 60 سال بھی عمر ہے نا تو آپ سمجھ لیں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کرے گا؟ اگر وقت ہے، اس وقت کو اہم ترین متاع سمجھو، ضائع نہ کرو۔ اگر آپ کی زندگی 65 سال بھی ہے تو تقریباً 4 کروڑ منٹ بنتے ہیں آپ کی زندگی کے۔ ابھی کتنے منٹ نکل گئے؟ یہ کوئی بہت زیادہ منٹ نہیں ہے 4 کروڑ، کتنے کو زیادہ ہو جائیں گے؟ ابھی ختم ہو جائیں گے، ختم ہو رہے ہیں نا آہستہ آہستہ۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر آپ کو ایک کامیاب آدمی نظر آئے نا، چاہے وہ دینی طور پہ ہے، اسلامی لحاظ سے بہت کامیاب ہے،
یا وہ دنیاوی طور پہ بہت کامیاب ہے کہ اس کا پیسہ بہت ہے اور بڑا کچھ ہے. یاد رکھ لینا کہ اگر یہ دنیا میں کامیاب نظر آ رہا ہے تو اس نے ٹائم مینجمنٹ کی ہے, یہ وقت اپنا فضول ضائع نہیں کرتا. اور ایسا بندہ اگر آپ کو نظر آئے جو ٹائم کو مینج کر کے چل رہا ہے, اچھی طرح ٹائم کا استعمال کرتا ہے, تو اگر آج کامیاب نہیں بھی ہے وہ, تو دنوں میں کامیاب ہو جائے گا. ٹائم مینجمنٹ از سو امپورٹنٹ. آج جو یہ نفسیاتی امراض بڑھ گئے نا, WHO کی تحقیق کے مطابق نوجوانوں میں سب سے بڑی بیماری نفسیاتی امراض ہے. دل تیز سے دھڑکتا ہے, مستقبل کی فکر رہتی ہے. یہ جو بچہ چھوٹا بیٹھا ہوا ہے, یہ خوش اس لیے نہیں کہ یہ بچہ ہے. اور سے سننا, یہ جو بچہ چھوٹا بیٹھا ہے یہ دن میں تقریباً 280 مرتبہ ہنستا ہے. چھوٹا بچہ دن میں 280 مرتبہ ہنستا ہے, اور بڑی عمر کا بندہ دن میں 5 سے 6 دفعہ سے زیادہ ہنستا نہیں ہے. تو یہ جو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے یہ خوش اس لیے نہیں ہے کہ یہ بچہ ہے, یہ خوش اس لیے کہ یہ حال میں رہ رہا ہے. اس کا ماضی تو اتنا گزرا ہی نہیں ہے اور مستقبل کی اب اس کو اتنی فکر نہیں ہے. ہماری ہنسی کیوں چلی گئی کہ ہم حال میں پریزنٹ میں نہیں رہ رہے, ماضی کے دکھ جان نہیں چھوڑتے, مستقبل کے خوابوں نے جکڑا ہوا ہے, یا عہدے نے ہمیں دبایا ہوا ہے. میں تو اتنا بڑا ہوں, میں کیوں ہنسوں. لو یہ کوئی بات ہوئی. میں ملتا ہوں نا, عام طور پہ ملاقات کرتا ہوں اجتماع کے بعد, تو لائن لگتی ہے, لوگ آ کے ملتے ہیں. پورے پاکستان میں جاتا ہوں تو ایک انداز ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں, میں چونکہ یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں اور میں آیا ہوں, میں مہمان ہوں آپ کا, تو آپ ایک رسپیکٹ دیتے کہ چلو یار سبحان بھائی سے مل لیتے ہیں. تو میں جب ملاقات کرتا ہوں تو میرا اس بندے کے ساتھ ساری زندگی میں یہ 2 یا 3 سیکنڈ کا رابطہ ہے بس. اس کے بعد ہو سکتا ہے میں ساری زندگی اس سے نہ ملوں. ایسا ہی ہے نا, پتہ نہیں پھر کہاں میں جاؤں وہ کہاں جائے. تو میں کوشش کرتا ہوں اس 2-3 سیکنڈ میں اپنا پورا اس کو دوں, مسکراؤں, اور اگر حال پوچھ سکتا ہوں, لائن زیادہ لمبی نہیں ہے, حال پوچھ لوں, 2-4 باتیں کر لوں. میں تو کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں, چاہے ناٹک کر رہا ہوں چاہے صحیح کر رہا ہوں, کر تو رہا ہوں, ایک عادت ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن وہ جو سامنے ہوتا ہے نا, عام طور پہ وہ بالکل بلینک ہوتا ہے, بنجر. میں آنکھوں میں جھانکتا ہوں, ویرانیاں, کھنڈر, پتہ نہیں کون سا ایٹم بم گرا تھا جس نے بالکل ہی فارغ کر دیا سارا. میں پھر مسکراتا ہوں کہ اندر سے کچھ باہر آئے, کچھ چنگاری تو جلے, چلو میں کوئی تیلی پھینک دوں, لیکن نہیں, سلاب آیا ہوتا ادھر. پھر میں سوچتا ہوں کہ ہنسے بغیر زندہ کیسے ہے یہ. کیونکہ میں نے تو یہی پڑھا کتاب میں کہ نفسیاتی مریضوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے, پہلی کہ اس کی ہنسی چرائی جاتی ہے, ہنستا نہیں وہ. اگر آپ کی ہنسی بند ہوئی ہے نا بڑے عرصے سے, تو طے کریں کیا ہوا آپ کو. وائی یو آر ناٹ لافنگ. آپ کو اپنے چھوٹے بچے کو دیکھ کے بھی ہنسی نہیں آتی. بچوں کو دیکھا کیسے ہنستے ہیں, وہ 2 چھپن چھپائی کھیلتے ہیں, چھپنے والی گیم نہیں ہوتی, تو ایک بچے کی باری آتی ہے وہ اسی پردے کے پیچھے چھپتا ہے, دوسرا اس کو ڈھونڈتا ہے, ہاں 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 ہنستے. اب دوسرے کی باری آتی ہے, دوسرا بھی اسی پردے کے پیچھے چھپتا ہے, وہ پہلا اس کو ڈھونڈتا ہے, پھر دونوں ہاں ہاں کر کے ہنستے ہیں. آپ کو یہ کیا بات ہے, اور یہی تو بات ہے, یہی تو زندگی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہونا سیکھو. تم بڑی بات کا انتظار کر رہے ہو, بڑی بات کب آتی ہے, بڑی بات نہیں آتی. اور تم اگر انحصار کر رہے ہو کہ فلاں بات ہوگی تو میں خوش ہوں گا, تو وہ بات نہیں ہونی. تم خوشی کے لمحات نکالتے جا رہے ہو, پاؤں سے جان کھینچی جائے گی, تب جا کے خیال آئے گا کہ کیا کر دیا میں نے. وہ نرس تھی, 20,000 بندے مرے اس کے سامنے, ہاسپائس نرس تھی وہ مرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں, مرتی جو بالکل مر رہے ہوتے ہیں ٹرمینلی ایل کے ساتھ. اس سے پوچھا کوئی اپنا تجربہ بتا, وہ کہنے لگی ایک بات سن لو, مرتے ہوئے اتنے امیر تھے, اتنے رئیس تھے, اتنے خوبصورت تھے, کسی نے اپنی دولت, ڈگری, آڈی گاڑی کچھ نہیں مانگا, سب نے صرف یہ مانگا کہ مجھے میرا پیار دلا دو. مطلب میرے بچے, میری بیوی, میرے ماں باپ, جو میرے ریلیشنز تھے, جن سے مجھے پیار تھا, وہ مجھے ایک دفعہ دکھا دو. کہتی ایک دفعہ وہ اتنی بڑی مریض تھی کہ میں اس کے قریب کسی کو لا نہیں سکتی تھی, وہ تڑپ رہی تھی کہ مجھے کسی کا ہاتھ رکھنا ہے, بس مجھے, میں مر رہی ہوں. تو میں نے ایک گلو لے کے نا, دستانہ, سرجیکل گلو, اس میں گرم پانی بھرا اور چپکے سے اس کے ہاتھ کے نیچے رکھ دیا. وہ یہی سمجھی کوئی میرا قریبی آ گیا, تو اسی حالت میں اس کی موت ہوئی. آج بچے کے ساتھ کھیل رہے ہو تو گھڑی دیکھتے ہو بار بار, او گھڑی کو چھوڑو, ان گھڑیوں کو انجوائے کرو. پھر جب مڑ کے دیکھو گے نا تو وہی وقت تمہیں لگے گا جو تم نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارا تھا.
They are the real asset. خوش تو وہی بندہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے ساتھ جس کی لو لگی ہے. میں ختم کر رہا ہوں بیان کو اس بات پہ. آپ نے نوٹ نہیں کیا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو دنیا میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا خاص. Have you ever noticed? Each and every person who's Allah wala, he is not having so much deep interest in this world. Why? He is living in this world. He is a big saint. But if you study the whole life of that saint, you will observe that he was not happy in this world. Why? کیوں اتنا خوش نہیں ہے وہ جب کتنا بڑا نام ہے اور واقعی اللہ والے ہیں وہ؟ اس کی وجہ ہے, میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. آج نوجوانوں کو کھڑا کرو نا, پوچھو کیا کرنا ہے بھائی؟ اسی تو انگلینڈ جانا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی میں نے تو چائنا جانا ہے. آپ نے میں نے کوریا جانا ہے. اب وہ پاکستان میں جسم ہے لیکن دماغ اس کا کوریا میں ہی ہے. وہ عجیب سا پھر رہا, منہ اس کا عجیب سا ہوا ہوا ہے. کیا ہوگا؟ بس اگلے سال چلا جاؤں گا بس. اور ایک اور ڈگری ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے, کیا کرتے ہو؟ بڑے بھائی انگلینڈ ہوتے ہیں, یہ ڈگری ہے. وہ خوش ہے اس پہ, بہت زیادہ فخر ہے. جی آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میرے بڑے بھائی امریکہ ہوتے ہیں. وہ تو بڑے بھائی امریکہ ہوتے ہیں نا, آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے ہی بڑے بھائی امریکہ ہوتے ہیں. بس یہ ہے, یہی زندگی ہے اس کی. سب کو یہ بتا رہا ہے, چلا رہا ہے. اچھا اب وہ ادھر جانا چاہتا ہے. کیوں جانا چاہتا ہے کوریا, انگلینڈ, چائنا؟ میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا, ایک تو بات مزاق کی ہے نا, ایک بات ہے کہ آپ کیوں جاتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, غور سے سنیے گا. ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے. مائگریشن از آف ٹو ٹائپس. دس از واٹ آئی ہیو اسٹڈیڈ, یہ میں نے جو پڑھا ہے. اگر ہجرت ٹورزم کے تحت تو آپ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. اگر ہجرت علم کے لیے ہو, جیسے اب ایک بندہ سول انجینئرنگ کر رہا ہے یونیورسٹی آف گجرات سے. سول انجینئرنگ میں آپ پل بناتے ہیں, آپ سڑکیں بناتے ہیں. تو ظاہری بات ہے پل اور سڑکیں اگر بناتے ہیں تو آپ چائنا جائیں گے جہاں پر انہوں نے سمندر کو چیر کے اتنا بڑا پل بنایا ہے, تو پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا نا پل کیا ہوتا ہے. آپ 3 سال کے لیے پوسٹ ڈاک کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ایکسپینڈ ہوتا ہے, آپ کا ویژن بڑھتا ہے, آپ کو نالج ملتا ہے. آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں, آپ نے پاکستان سے ایف سی پی ایس کر لیا, لیکن آپ امریکہ سے ایم ڈی کرنے جاتے ہیں, آپ ایف آر سی ایس کرنے جاتے ہیں, ایف آر سی پی کرنے انگلینڈ جاتے ہیں. تو یہ بڑی ڈگریاں ہیں. رائلز کالج آف فزیشین کی اسٹڈی پڑھو. رائلز کالج آف فزیشین یہ دنیا کا سب سے بڑا تحقیق کا ادارہ ہے میڈیکل سائنس میں. تو آپ جاتے ہیں, جا کے سیکھتے ہیں. تو یہ تو ارتقاء ہے, یہ تو ترقی ہے, یہ تو ملک و قوم کی ترقی ہے, انسان کی ترقی ہے. ہر دفعہ ایسے ہوا. داتا صاحب بھی علم کے حصول اور علم کی ترویج کے لیے لاہور آئے, اور بھی لوگوں نے ہجرتیں کی. لیکن اگر ہجرت بھوک کے ڈر سے, بھوک کے خوف سے, جان کے خوف سے کی جائے تو یہ تباہی ہے. دس از اے ڈیزاسٹر. جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے, جیسے عراق میں ہوا. کیونکہ پھر مہاجرین آ جاتے ہیں نا, ان کو کہاں سے پالیں؟ ہم تو خود پہلے ہی اپنا نہیں پورا کر پا رہے تو ان کو کہاں سے کریں گے؟ تو ہجرت کے کرائٹیریاز ہے. اچھا اب وہ جو بندہ جو میرا بھائی تھا جس نے کوریا جانا ہی جانا ہے, اب وہ کوریا کیوں جانا چاہتا ہے کہ اس بندے کو پتا ہے کوریا میں سب کچھ بہت اچھا ہے. اس نے ریلیں دیکھی ہیں, کھانے کیا ہی کمال, جگہ کیا ہی بات ہے, آفس کمائیاں. اس کو یقین ہے نا اس بات کا کہ جو ریلوں پہ آیا اور جو میرا رشتہ دار کوریا سے آیا وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے, تو میں بھی کوریا جاؤں گا. تو سمجھ لو جس طرح اسے اس وعدے پہ یقین ہے نا, اللہ والوں کو اللہ کے وعدے پہ یقین ہوتا ہے کہ جنت میں نعمتیں بہت زیادہ ہیں, اور جب جنت کی نعمت کی امید لگ جائے تو دنیا کی کون سی نعمت ان کی آنکھوں میں سمائے گی؟ اب دنیا کا حسن سامنے آئے گا, انہیں تو جنت کا حسن. دنیا کے کھانے سامنے آئیں گے, انہیں تو جنت کے کھانے. تو جب یہ ہوپ کا مرکز بن جائے گا تو دنیا تو فارغ ویسی ہو گئی, دنیا تو ربش ہوگی نا پھر. تو میرے دوستوں, اپنی زندگی کو اس طرح سمجھاؤ, اس طرح بناؤ کہ یہ باتیں ہمارے دل میں بیٹھتی چلی جائیں. الحمدللہ یہ سال جو ہے, اس سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منایا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے, اور میں آپ سب کو اس کی تاکید کرتا ہوں, اس بات کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ آپ سارے اپنے طور پہ اس ایونٹ کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ طے کریں. آپ میں سے جو استاد ہیں تو آپ کے سارے کولیگز, آپ کے سارے اسٹوڈنٹس, ان کے گھروں میں, ان کے آفس میں, ان کے اداروں میں جشن ولادت کی دھوم ہونی چاہیے. جشن ولادت کا پروسیس کیا ہے؟ بس آپ آدھا کلو مٹھائی لے آئیں, چند لوگ بھی اگر آپ کے آفس میں بیٹھے ہیں بیٹھ جائیں,
کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی بات ہو جائے جو کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن میں آپ کو ریفر کرتا ہوں aboutmuhammad.net، یہ ایک ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں بہترین سٹف آسان ترین انداز میں موجود ہے. aboutmuhammad.net، گو اینڈ سرچ اٹ آؤٹ. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی بڑے پکے مولوی صاحب آئیں اور بڑا کوئی شورا آفاق خطیب آئے تو ابھی میلاد ہوگا. نہیں، بس کوئی تذکرہ خیر سے برکت ہو جائے بس.